اب آتے ہیں جی ماہ رجب کی ایک اور اہم ترین بدعت کے ذکر کی طرف، وہ ہیں 22 رجب کے کنڈے۔ اب اللہ کا شکر ہے اہل سنت میں شعور پیدا ہو رہا ہے، اب بہت بڑی تعداد ہمارے بریلوی ساتھیوں کی بھی ان چیزوں سے رک رہی ہے۔ پہلے ان کی بہت بڑی تعداد یہ کنڈے شونڈے کیا کرتی تھی، اب ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد رک رہی ہے، ان کو شعور آ رہا ہے۔ 22 رجب کے کنڈے جو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ اور ایک لکڑ ہارن کی طرف منسوب ہے، ایک کہانی بیان کی جاتی، من گڑت کہانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت جعفر صادق میں امام نہیں کہتا، سارے امام ابو حنیفہ امام شافعی امام ہے، لیکن ہم امام اس معنی میں امام نہیں کہتے جس معنی میں تشیع امام کو امام سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں امام پر وحی آتی ہے، ہمارے ہاں امام پر وحی نہیں آتی، ہمارے ہاں امام جو ہوتا ہے فروعات میں ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے نا، تو ہمیں ان کی اصطلاحات سے گریز کرنا چاہیے۔ ہاں امام جعفر صادق امام اس حوالے سے ضرور ہیں کہ وہ ہمارے مقتدا تھے، پیشوا تھے، بڑی شخصیت تھی، کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھی، لیکن اس حوالے سے امام ماننا کہ ان پر وحی آتی تھی، وہ معصوم تھے، ہمارے ہاں نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں یہ چیز نہیں تو امام کا لفظ انہوں نے لگایا، تو ان سے بچنے کے لیے ہم ان کے ساتھ امام کا لفظ نہیں لگائیں گے، حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جعفر صادق اور ایک لکڑ ہارن کی طرف ایک کہانی منسوب کی جاتی ہے کہ حضرت جعفر صادق نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک دفعہ کہا کہ آج 22 رجب کو جو شخص بھی میرے نام کے کنڈے بھر کر تقسیم کرے گا اس کی مراد ضرور پوری ہوگی، ورنہ وہ قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے۔ چنانچہ ایک لکڑ ہارن نے کنڈے بھرے تو اس کی مراد پوری ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلی بات یہ ہے، مختصر جواب دے رہا ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین نبی علیہ السلام کی وفات سے قبل مکمل ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، تو حضرت جعفر صادق اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، تو یہ حضرت جعفر صادق کی طرف یہ واقعہ غلط منسوب ہے، پہلی بات یاد رکھیں، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ میرے نام کے کنڈے بھر ہے، کسی کے نام کے کچھ دیکھ دینا، کچھ دینا، یہ نیاز ہوتی ہے، اور نیاز عبادت ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ اور عبادت اللہ کے نام ہو تو عبادت ہوتی ہے، غیر اللہ کے نام ہو تو وہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جعفر صادق جیسی شخصیت شرک کی ترغیب کیسے دے سکتے تھے کہ میرے نام کے تم کنڈے بھر کے تقسیم کرو؟ وہ غیر اللہ کے نام پہ کسی چیز دینے کی ترغیب دے ہی نہیں سکتے تھے، یہ تو شرک ہے۔ حضرت جعفر صادق شرک کی ترغیب نہیں دے سکتے، ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ مراد ضرور پوری ہوگی، کہ حضرت جعفر صادق عالم الغیب تھے؟ عالم الغیب تو نبی بھی نہیں ہے، عالم الغیب تو صرف اللہ ہے، اللہ اکبر۔ اور حضرت جعفر صادق کوئی مختار بھی نہیں تھے کہ خود سے ان کی مراد پوری کر دیں، مختار بھی تو صرف اللہ ہے۔ یہ من گڑت کہانی ہے۔ اور ایک اور بات جو میں آپ کو پتہ کی بات کر رہا ہوں، جو شاید کسی نے اس حوالے سے آپ کے سامنے نہ کی ہو یا توجہ نہیں گئی ہو، وہ یہ ہے دراصل یہ کہانی ایک بہت بڑی سازش ہے اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی وحی جاری ہوتی ہے، یہ ہے اصل سازش۔ ہمارے ساتھیوں نے سمجھ لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جشن منا رہے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل سازش یہ ہے کہ امت کو یہ تصور دینا مقصود ہے کہ وحی فی الحال جاری ہے، نبی علیہ السلام کے بعد وحی جاری ہے، اور حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ ختم نبوت کا مفہوم یہی ہے، ختم نبوت کا مفہوم یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ہی وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اب وحی کسی پہ نہیں آنی۔ اور جو یہ سمجھتا ہے نبی علیہ السلام کے بعد بھی ہماری کسی ہستی پہ، ہماری کسی شخصیت پہ یا امام پہ وحی آتی ہے، دراصل وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ اب حضرت جعفر صادق کی طرف یہ منسوب کرنا کہ میرے نام کے آج جو میرے نام کے کنڈے بھرے گا تو اس کی مراد پوری ہوگی، کیا حضرت جعفر صادق پہ وحی آئی تھی؟ یہ لوگوں کو ترغیب دینا ہے کہ نبوت کے بعد بھی یہ وحی جاری ہے، کیونکہ ایک خاص طبقے کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی ہمارے اماموں پر وحی جاری ہوتی ہے۔ تو اصل امت اہل اسلام کے درمیان خصوصاً اہل سنت اور سنیوں میں یہ عقیدہ پھیلانا ہے کہ وحی جاری ہے، کیونکہ حضرت جعفر صادق نے جو کہا تو اس کا مطلب ان پر وحی آئی تو کہا نا۔ تو یہ بہت بڑی سازش ہے امت کے اندر یہ پھیلانے کا طریقے کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی دوسروں پر وحی آتی ہے، وحی شریعت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسری بات، 22 رجب نہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی نہ وفات ہے نہ پیدائش کی تاریخ ہے، نہ تاریخ پیدائش ہے نہ وفات ہے۔ 22 رجب کو غور سے دیکھا جائے تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا کے مدبر ترین حکمران ہیں،
اور سب سے بڑی سلطنت پر سب سے زیادہ دیر تک طویل حکمرانی کرنے والے حکمران، ان کی وفات کی تاریخ ہے 22 رجب۔ دراصل 22 رجب ان کی وفات پہ جشن مناتے تھے۔ اللہ اکبر، سمجھ آئی؟ اللہ اکبر۔ اپنے اندر کے بغض کو چھپانا، جھوٹ بولنا اور نبی علیہ السلام کے بعد بھی وہی جاری ہے کا تصور دینا، یہ سب 22 رجب کے کنڈوں کے نیچے یہ زہر چھپا ہوا ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ 22 رجب کے کنڈے حضرت جعفر صادق کے نام دی جاتے تو شرک ہے، اگر اللہ کے نام دی جاتے ہیں، حضرت جعفر صادق کے نام نہیں دی جاتے، شرک نہیں ہے، بدعت ہے، پھر بھی آپ نہیں کھا سکتے۔ اور پھر دشمنان صحابہ کے ساتھ مشابہت ہے کہ دشمنان صحابہ یہ کام کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ختم نبوت کے تصور پر وار ہے، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو 22 رجب ایک مہلک ترین بدعت ہے ماہ رجب کی۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ